بک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء، مشائخ، سادات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہاں کی حاضری یقیناً کسی سعادت سے کم نہیں ہے، اور یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل ہمارے بند سینوں کو کھول دے، یقین کی دولت عطا فرما دے، ہماری نیتوں اور ہمارے ارادوں کو اللہ وضو نصیب کر دے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ فکر اور پاکیزہ طبیعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ ان کے لہجوں میں، ان کے انداز میں وزاداری ہوتی ہے، وہ بڑے پروقار ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اور جگہ جگہ الجھتے نہیں پھرتے، چونکہ صحت عقیدہ نے، عقائد کی پختگی نے انہیں اس طرح کا یقین کامل دیا ہوا ہوتا ہے، اتنے وہ وزادار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ الجھتے نہیں، بلکہ اگر کوئی جاہل ان سے الجھنا بھی چاہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ جاہلوں کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان میں بڑی وزاداری ہوتی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، بڑا حسن ہوتا ہے، کمال کی معرفت ہوتی ہے، ان کی اپنا ایک طرز حیات ہوتا ہے، کوئی انہیں اچھا کہے تب بھی اور کوئی تنقید کی نظر سے دیکھے تب بھی، وہ وزادار ہی اتنے ہوتے ہیں کہ کہیں رکتے نہیں، کہیں ٹھہراؤ نہیں آتا، بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جو ان میں ملامتی گروہ ہے نا، وہ تو چاہتا ہے لوگ ہماری تعریف نہ کریں، ان کا تو دل کرتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لوگوں سے بچ کے چلے، ہماری اپنی وزاداری قائم رہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے، جتھے وس دے سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ ان کے وجود سے، لب و لہجے سے، اٹھنے سے کوئی چھچھورا پن ظاہر نہیں ہوتا، نہایت پروقار، نہایت وزادار، نہایت شاندار طرز زندگی، اور بلا کا حوصلہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں۔ ان کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے۔ حضرت کتنے کو آپ کا دل گہرا ہے، لمبا چوڑا ہے؟ تو فرمانے لگے 14 طبق کی دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے ہوں۔ اور پھر کسی نے پوچھ ہی لیا کہ شیخ آخر زندگی گزارنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، طنز بھی ہوتا ہے، حاسدین بھی ہوتے ہیں، افتراق کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، الجھاؤ بھی زندگی میں آتا ہے، کوئی تو طریقہ ہوگا۔ تو حضرت سلطان صاحب فرمانے لگے طریقہ ہم نے سوچ لیا ہے نا، کیتی جان حوالے رب دے، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں نا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا میں کشتی کے بیچ سفر کر رہے تھے، یہ وزاداری دیکھنا، یہ حوصلہ دیکھنا، یہ ذرا ٹھہراؤ دیکھنا طبیعت کا۔ تو قریب سے ایک نوجوانوں کا گروہ کشتی میں گزرا تو انہوں نے طنز کیا، تنقید کی، پھبتیاں کسی، اڑاتے ہیں نا لوگ مذاق، دیتے ہیں نا تانے، پر جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ وہ میں اپنے شہر سے ایک دفعہ گجرانوالہ میں میلاد شریف کی محفل سے ہو کے گاڑی کی طرف جا رہا تھا، تو ایک نوجوانوں نے پیچھے سے آواز کیسی کہنے لگے وہ میلادیو۔ تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں کہا ذرا ایک باری پھر آکھی، تو کہنے لگا نہیں وہ میرا مطلب تھا۔ میں نے کہا یار تو ڈرنا، مجھے مزہ آیا تیری بات کا، ایک دفعہ دوبارہ کہنا ذرا، او جے کر یار دے نام دا ملے مینا،
انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر چوٹا چوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا ذرا ذرا سی بات پہ گلے کرنا ذرا ذرا سی بات پہ شکوے کرنا ذرا ذرا سی بات پہ الجھ جانا یہ درویشوں کا طریقہ ہی نہیں فقر کی چادر اتنی وسیع ہوتی ہے کہ بڑی چیزیں اس کے نیچے چھپ جایا کرتی حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے قریب سے گزرے نوجوان پھبتیاں کسی مذاق اڑایا تو عقیدت مندوں کو تکلیف تو ہوتی ہے نا ان کے دلوں پہ چوٹ تو لگتی ہے نا تو سب اکٹھے ہو کے عرض گزار ہوئے حضور کبھی اس طرح ہم نے التجا نہیں کی پر آج تو حد ہو گئی یہ تمسخر ہمارے شیخ کا مہربانی فرمائے آج کریں دعا یہ اسی دریا میں غرق ہو جائیں تو شیخ نے یوں ہاتھ اٹھائے کہا کر دوں دعا حضور کر دے فرمایا میں کر دوں دعا حضور کر دے اللہ کے حضور عرض کرنے لگے اے اللہ جس طرح یہ جوان آج ہنس رہے ہیں نا انہیں قیامت میں بھی اسی طرح مسکراتا ہی رکھنا انہیں مسکراتا رکھنا ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں ہنستے رکھنا مسکراتے رکھنا اتنی جلدی الجھ جانا اتنی جلدی بے چین ہو جانا دو چیزیں سہ ہی نہ سکنا کلیجہ اتنا ہمارا کمزور ہونا کہ بس کسی مخالف نے ایک بات کر دی تو سارا وقت اسی کو جواب دینے میں لگا دے ہمیں تو بڑے کام ہیں اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا تو اپنی زندگی میں ترجیحات کا تعین کرنا اللہ والوں کی شان ہے وزادار ہی بڑے ہوتے شیخ نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ جس طرح یہاں مسکرا رہے ہیں نا وہاں بھی مسکراتے رہے کشتی کنارے لگی شیخ اترے تو وہ جوان بھی اترے پھر ان کا انداز یہ تھا کہ گردنیں جھکی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے حضرت کے قدموں میں بیٹھ کے کہنے لگے معاف نہیں کر دیتے تو معاف کرنا تو اللہ والوں کی شان ہے دیر لگائی کوئی نہیں فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا او بھائی یاد رکھو تھوڑی وزاداری تھوڑا ٹھہراؤ تھوڑا وقار تھوڑا حسن زندگی میں تھوڑا لب و لہجے کے اندر گداز اور کوئی میرا مطلب ہے اس طرح کا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے چھلکے کہ یار یہ صوفیاء کے ماننے والے اور اس کے اندر جلد باز ہیں مضطرب ہیں کسی ڈپریشن کا شکار ہے انزائٹی پیشنٹ ہے الجھے ہوئے ہیں ڈری ڈری باتیں کرتے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں میرے پاس ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے پاکستان کے آج کل حالات کیسے ہیں میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے تو وہ چپ کر گئے جس طرح آپ نہیں سارے کر گئے تو وہ چپ کر گئے میں نے ان سے کہا اللہ کے بندے حالات اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں کامیاب قائدین وہ ہوتے ہیں جو قوم کو مایوس نہیں ہونے دیتے ان کی وزاداری ایسی ہوتی ہے انقلاب ایسا ہوتا ہے لب و لہجہ ایسا ہوتا ہے انداز اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ایک دور کا سفر کر کے واپس تشریف لائے آثار سفر تھے وجود اطہر پر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کے وجود نور پر بظاہر تھکاوٹ کے آثار دیکھے تو رو پڑی عرض کی آپ دین کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں ایک سوچ محبت وہ تھی جو سیدہ پاک نے پیش کی اور جواب میں میرے کریم نے پتہ کیا فرمایا حضور نے فرمایا فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے مبعوث فرمایا فرمایا نہ کوئی گھر چھوٹا بچے گا نہ بڑا بچے گا نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا ہم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں یہ تھکاوٹیں یہ تھوڑے بہت مسائل یہ آنے جانے کی چیزیں یہ ہوتی رہتی لیکن اللہ والوں کی وزاداری ان کے مزاج کا حسن ان کا کمال ہر وقت قائم رہتا ہے اس کی ایک وجہ ہوتی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی جیب میں نا بہت سارے آفیسرز کے کارڈ نہیں ہوتے کہ ضرورت پڑی تو فلانے کو فون کر لوں گا یہ ان کا مزاج نہیں ہوتا ان کے پاس جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ مصلے اور دعا کی طاقت ہوتی ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابھی 2 سجدے کروں گا اور مالک کے حضور حاضر ہو جاؤں گا یہ جو خاص وزاداری ہوتی ہے نا اللہ کرے آپ موبائل کا دیکھیں اور میری بات پہ زیادہ توجہ کریں یہ جو وزاداری ہوتی ہے نا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیچھے ہماری پشت پہ رب رسول کی مدد کھڑی ہے اللہ والوں کا بہت بڑا درس ہے کہ اپنے آپ کو رب سے جوڑ کے رکھنا اپنی عبادتوں کا تعلق مضبوط رکھنا
داتا صاحب کے مزار کا احاطہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن مسجد دیکھ لو کتنی بڑی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے زیادہ آئیں، مصلے سے جڑنے والے زیادہ ہو، ذرا تھوڑا سا لوگوں کا اللہ کی طرف رجحان زیادہ ہو۔ یہ اصل میں ان لوگوں کا مطمع نظر ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پشت پہ رب رسول ہو۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، ابو مسلم نام کا ایک حکمران تھا، اس کے دور حکومت میں ایک درویش کو ناجائز سزا سنا دی گئی اور وہ درویش جیل میں تکلیف میں تھے۔ او میرے سنگیو، یہ انداز بھی ذرا دیکھنا۔ سیدی فیض عالم فرماتے ہیں اس ابو مسلم بادشاہ کو رات کو خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا بے گناہ کو قید کر دیا ہے۔ بادشاہ نے نہ جوتے پہنے نہ سر پر کپڑا رکھا، دوڑا گیا، جا کے درویش کا دروازہ کھولا، کسی سپاہی سے نہیں کہا، خود دروازہ کھولا، معذرت بھی کی، اور وہ درویش جب خرامہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر جانے لگے تو تھا تو بادشاہ نا۔ کچھ لوگوں کا مزاج تو ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا حکم ہوا تو بتائیے گا، تو ہوتی ہے کچھ پھر باتیں وہ تقیہ کلام بھی بن جاتی۔ تو شیخ ابھی دروازے پر پہنچے تھے کہ پیچھے سے بولا، کہنے لگا حضور مہربانی فرمائیے گا، کبھی کوئی حکم ہو میرے لائق تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تو شیخ وہی ٹھہر گئے، وہی وزاداری، وہی حسن، وہی کمال، لفظ انداز نرم اور دلائل گرم، وہی انداز تکلم۔ تھوڑا ٹھہر گئے، پھر پلٹ کے دیکھا، فرمانے لگے ابھی بھی تجھے حکم بتاؤں، ابھی بھی تجھے حکم بتاؤں؟ فرمایا میں تو جہاں جیل کی کالی کوٹھڑی میں تھا، وہ جو رات کو سوتے میں تجھے خواب میں ملے ہیں اور جن کا حکم پا کے پھر نہ تو جوتے پہن سکا اور نہ تو سر پہ کپڑا لے سکا، پھر سے ثبوت نہ منگو میتھوں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، پلا نظر کرم کد ہوئی، اے میں جانا یا دلبر جانے، اے میں جانا یا دلبر جانے، غیر نہ جانے کوئی۔ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، واصف ہی ہوئی۔ او بھائی ان کی پشت پر وہ وزادار ہوتے، طاقت ہی بہت بڑی ہوتی ہے ان کی پشت پر، کوئی الجھاؤ نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کہیں وہ جھجکتے سہمتے نظر نہیں آتے۔ اللہ والوں کے ماننے والوں، کسی کی 1.5 منٹ کی بات سن کے اتنی جلدی پریشان نہ ہوا کرو، تمہاری تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے، تمہاری تو اسناد ہی بڑی مضبوط ہے، تم کہاں اتنی جلدی الجھ جاتے ہو؟ تمہاری تو وزاداری کمال کی۔ جن لوگوں پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے نا، آپ یقین کریں ہمیں ان پر ترس آتا ہے کہ یار دیکھو بیچارہ اپنی بھی آخرت خراب کر رہا ہے، کس طرح کی بولی بول رہا ہے اور کس زمرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر۔ اور ایک اور بات بھی، عقائد کے ہمیشہ مضبوط رہنا، نجات عقیدہ اہل سنت میں ہے، لیکن یہ کہ اگر علم مضبوط نہ ہو، آپ کے پاس دلائل پورے نہ ہو، تو پھر خود بحث کرنے کی بجائے کسی عالم سے ملاقات کرائیں، پھر اس سے ملاقات کرائیں، اور جب آپ مضبوط ہو جائیں نظریاتی طور پر، پھر آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہر جاہل سے الجھنا بھی نہیں۔